Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to Channel Win's exclusive TV show, The Global Islamic View, which helps you to connect from the ulamas around the globe and learn through them. ہمارے جو آج کے سوالات ہیں وہ کافی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, کافی اہم موضوع پر بیسڈ ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سوال کی طرف. My husband asserts his exclusive love for me but wants to marry another woman without justification. I disagree with his marriage. Does my consent matter? Given my inability to handle the stress of a second marriage, am I allowed to ask for a divorce? ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ جو ان کا ریزن ہے دوسری شادی کرنے کا, یہ انہیں ٹھیک نہیں لگتا, جس کی وجہ سے ان کی جو وائف ہے انہیں کافی زیادہ مینٹل سٹریس ہو رہا ہے. تو کیا وہ اس سٹریس کی بنا پر ڈیورس مانگ سکتی ہیں؟ اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے آغا شیخ معین موئی سے, جو کہ فرانس سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آغا کا کیا کہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وین چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یاد کیا اس سوال کے لیے. مختصراً اس سوال کا جواب میں مناسب سمجھوں گا کہ اس طرح سے میں دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو ویڈیو میں ایک مرد ہوں, اور میرے حساب سے مرد جب ایسی باتیں کرتا ہے کہ میری محبت خاص تیرے لیے ہے اپنی بیوی کے سلسلے میں, تو زیادہ تر وہ سچا ہو نہیں سکتا, لیکن چلے مانتے ہیں حسن زن کے حساب سے کہ وہ سچی بات کہہ رہا ہے. اسی سوال میں ایک دوسری بات تھی کہ کیا وہ دوسری شادی کر سکتا ہے, اور وہ بھی بغیر اجازت کے. تو ہم تو اسلامی نقطۂ نگاہ سے تو کہیں گے کہ ہاں اس کو اجازت ہے, لیکن جب یہ شوہر کہہ رہا ہے کہ اس کی خصوصی محبت اپنی بیوی کے لیے ہے, تو میں کہوں گا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مذہب میں, دین اسلام میں, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا, جس میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا اور کہا ہے کہ من سر مؤمنا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ. جس نے کسی مومن کو خوش کیا, گویا اس نے مجھ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا, اور جنہوں نے مجھے خوش کیا گویا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو خوش کیا. تو میں یہاں پر نصیحت کے طور پر یہ کہوں گا کہ یہ سوال جو آیا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن اس کا فیصلہ یوں کیا جائے کہ پہلے تو میں اس شوہر سے کہوں گا کہ اگر واقعاً آپ کی محبت اپنی بیوی کے لیے سچی ہے, اور اس دین میں اپنی بیوی کو خوش کرنا اور رکھنا وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, اور کیوں خواہ اس کو دل کے اندر کچھ ایسا دکھ دیا جائے. حالانکہ نبی کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی, جنہوں نے کسی مومن کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی, اور جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی. اس لیے سوال کے جواب میں اجازت تو ہے ان کو دوسری شادی کرنے کے لیے, لیکن میں کہوں گا کہ یہ اگر واقعاً اس کی محبت سچی ہے تو میں کہوں گا کہ اپنی بیوی کے دل کو راضی رکھے اور کرے, اور اس طرف اپنا قدم نہ بڑھائے, حالانکہ اس کی اجازت ہے اس کو. پھر اسی بعد اسی سوال میں ایک بات یہ تھی کہ کیا میں طلاق لے سکتی ہوں, تو جواب ہاں ہے, اور اس بات کو طلاق نہیں کہا جائے گا, اس کو خلا کہا جائے گا. لیکن ان سب کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس مسئلے میں قدم آگے بڑھانے سے پہلے کسی عالم دین سے رابطہ کیا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے, اور اس کے بعد جا کے فیصلہ کیا جائے کہ کیا کرنا ہے. حقیقت میں صحیح طور پر اس سوال کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ بے شک مرد کو اجازت ہے, لیکن اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اپنی بیوی کے احترام میں. اگر وہ واقعاً اپنی بیوی کو چاہتا ہے تو آپ کو پتا ہے نبی کریم کا ایک اور فرمان جسے ہم حدیث کے نام سے کہتے ہیں, حدیث بیان کر دوں کہ جب مرد اپنی عورت کو کہتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں, تو یہ چاہت کا جو اظہار ہے, دعویٰ ہے, وہ اپنی بیوی کے دل سے کبھی نہیں نکلتا, یہ رسول نے کہا ہے. تو کیوں میں اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت اپنے آپ کو کروں؟ اس لیے
میری نصیحت یہ ہوگی کہ دوسری شادی کی طرف نہ جایا جائے اور کوشش کی جائے کہ اسی گھریلو معاملے کو وہیں پر رکھ کر زندگی کو آگے چلایا جائے. میں سمجھتا ہوں اتنا جواب دینا کافی ہوگا. پھر ایک بار میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یاد کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Jazakallah Aga, thank you so very much for explaining so very well. Let's move on to the next question. After enduring 20 years in an abusive marriage that ended in divorce and raising my children alone, why do I still feel guilty and fear hell? Especially when my mother and brother don't accept me and consistently make me feel bad whenever we interact. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 20 سال ایک ابیوزو میرج میں تھی, ایک ایسی شادی میں تھی جہاں شاید انہیں فزیکلی اور وربلی ابیوز کیا جاتا تھا, اور پھر ان کا طلاق ہو گیا. انہوں نے اپنے بچوں کو اکیلا بڑا کیا ہے, لیکن پھر بھی انہیں اپنے ماں اور اپنے بھائی کی باتوں کی وجہ سے بہت گلٹی فیل ہوتا ہے, یا انہیں یہ کہہ کر ڈرایا جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہے, جہنم میں ڈال دی جائے گی. ساتھ ہی جب بھی یہ اپنی ماں سے یا اپنے بھائی سے بات کرتی ہیں تو وہ اکثر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے ذریعے انہیں بہت برا لگتا ہے. اس سچویشن میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے بردر شیخ مسعود مصطفیٰ سے, جو کہ ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. My respected brothers and sisters, wherever you are, there is this question that has been posed to me, and I would like to clarify it as the question required that the clarification has to be based on the known principle, Islamic principle. And the question goes like this: after ending 20 years in an abusive marriage that ended in a divorce and raising my children alone, why do I still feel guilty and fear of hell? Now, after the divorce, there is this guilt and then the fear of hell. Then it continues, especially when my mother and my father do not accept me and constantly makes me feel bad whenever we interact. Okay, so 20 years of marriage has come to an end. The lady now is sitting and thinking about how to raise her children. And here she is now and then she will have this guilt of fear of hell. She's trying to comprehend as to why, she feels that. And then also, her parents are not in support of this divorce, and therefore whenever she interacts with them, it aggravates the feeling that she has. Okay, so to look into this, I quote the verse of the Holy Quran in Surah Al-Talaq, verse 2. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Okay, so this verse stipulates how divorce has to be done through the known principles that are prescribed to us by Allah subhanahu wa ta'ala. We know that during the divorce process, there are so many things that, goes into it. For instance, when two couples, it gets to a point where they get tired of each other because of certain disagreements that are between the two of them. So it comes to a time where they all ended up thinking of quitting the relationship. So as soon as that time comes, Allah subhanahu wa ta'ala says, then the man will divorce the wife. But it doesn't mean as soon as you divorce it, and it ends there. She stays in the iddah period, the 3-monthly cycle. And during this 3 months, the man can bring her back as his wife. Or he can wait until the cycle ends, then he divorces her, or he allows the divorce to continue. So that is exactly what Allah subhanahu wa ta'ala talks about here. But there are certain key things that I would like to relate with this question.
where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Yani, we should either retain them in a known principles, or we continue with the divorce with the known principle. Then Allah says, وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. So when we are divorcing, we need to bring at least 2 witnesses to come and witness the process of, divorce between the husband and wife. Okay. Now there is a point I would like to throw a little bit light on. Allah says, وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. This witnessing should be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So when there are witnesses, those witnesses, they have to do it for the sake of Allah. In other words, we don't come into, couples' problems and we want to take sides and we want to encourage the others to do things because of the way we think and all that. No, that is wrong. We have to do what we do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah in this verse continued and said, ذَلِكُمْ يُوَأَذُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. He said, ذَلِكُمْ يُوَأَذُ. He said, this is how, the propagation of Allah subhanahu wa ta'ala for those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, and also they believe in the day of Qiyamah. So this part clearly stipulates to us that, marriage has a lot of ups and downs. And therefore, when we are to divorce, we need to always make sure that we are doing it for the sake of Allah. If we don't do it for the sake of Allah, sometimes this will lead us in thinking and having so many opinions in our minds, and to a point where we even see ourselves to be guilty in this regard. But if we do it for the sake of Allah, even if we feel guilty, we know that we did it because of how we were not happy in the relationship, but not happiness based on our own egos and selfish interests. No, lack of happiness for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, we divorced. If that is the case, then, it becomes very difficult for us to be panicking. Okay. But sometimes there are things that could cause our panics. Because sometimes what usually happens, like in my experience for some years as, a Maulana, you see that when couples have problems, you see that it's very difficult for them to be able to come together. They only go back and reflect. And sometimes this happens after divorce. And they will start panicking to say, did I do the right thing? Or did I do, the otherwise? So then you will see that some sort of panics, they come. And these are normal panics, okay? That you'll see a woman panicking because of the divorce, because, she now realizes, or a man panics after divorce because now he realizes. Jazakallah brother, thank you so very much. Let's move on to the next question. हमारा जो अगला सवाल है ये एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के लोगों में ये मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये इशू काफ़ी ज़्यादा यहाँ मौजूद है. ये सवाल हमें हमारी एक 28 इयर्स की सिस्टर ने भेजा है बेंगलोर से, जो शादी नहीं करना चाहती है और वो ये जानना चाहती है कि क्या ऐसा वो कर सकती है, क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है. चूँकि इनका कहना है कि मुल्क हिंदुस्तान में डिवोर्स रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई है, जहाँ ये देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ में आपस में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स मदर इन लॉ या घर के दूसरे दीगर मेंबर्स की वजह से क्रिएट किए जाते हैं, और जहाँ मेल्स की ये स्टबर्ननेस होती है कि वो जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ते टूट जाते हैं और अब मैं शादी नहीं करना चाहती. बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है. आज के बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, जो इन्हीं मसलों की वजह से शादी नहीं करना चाहते या इन्हीं मसलों की वजह से जिनकी शादियां आज टूट रही है. इस अहम सवाल के जवाब को हमने जाना है ब्रदर डॉक्टर नासिर जैदी से, जो कि कनाडा के वैनकूवर से ताल्लुक़ रखते हैं. आइए देखते हैं आगा का क्या कहना है. देखिए, आखिर से ही मैं शुरू हो जाता हूँ. इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस किस्म की सिचुएशन का आपने जिक्र किया है, इसको
ظاہر ہے کہ ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عام طور سے ہمارے جو بر صغیر کا معاشرہ ہے اس میں یہ ایشو جو ہے بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اوورآل تو اسلام صرف آپ کو تاکید ہی کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ شادی کریں، اور بہت زیادہ تاکید کرتا ہے تاکہ آپ جو ہے کئی لحاظ سے آپ مکمل زندگی گزار سکیں. یعنی شادی کے بغیر اسلام کی نظر میں آپ ایک مکمل انسان نہیں بن سکتے، اور اس میں پھر اخلاقیات بھی آتی ہیں، اس میں پھر آپ کے گناہ کا مسئلہ بھی آتا ہے، ثواب کا مسئلہ بھی آتا ہے. تو اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیا گیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی اگر آپ سنگل رہنا چاہتے ہیں تو اسلام کی طرف سے اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت وجود نہیں رکھتی. اب جہاں تک یہ مدر ان لا کا تعلق ہے، اس میں بھی کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، اور وہ سائیکولوجیکل ایشوز یہ ہیں کہ مدر ان لا جو ہے وہ مثلا اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فائنینشلی بھی اب وہ سپورٹ جو ہے اس کو شاید اس کا بیٹا نہیں کر پاتا، کہ جب ایک وائف آتی ہے تو، اور فوکس جو ہے وہ ایموشنلی بھی اس کا فوکس جو ہے وہ ماں کے اوپر سے کم ہو جاتا ہے، اور اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنی فیملی کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ایشوز جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو اگر آپ مجبور ہیں جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے، تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ غلط اور صحیح کو پہلے سمجھے کہ آیا اس کی ماں غلط ہے یا اس کی بیوی غلط ہے، اور اس کے بعد وہ اگر فرض کرتے ہیں کہ اس کی ماں اس مسئلے میں اب وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ غلط ہے، تو پھر اس کو اپنی وائف کے سلسلے میں سپورٹیو ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ مدر ان لا غلط بھی ہے اور وہ زیادتی بھی کر رہی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ مل جاتا ہے اور اپنے وائف کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس میں بڑا ٹیکٹ فلی جو ہے اس مسئلے کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طریقے سے بیلنس کرتے ہیں لائف کے اندر. تو آپ اپنی وائف کو سمجھا بھی سکتے ہیں کئی جگہ پر کہ ظاہر ہے کہ ایک ایج کے بعد آ کے کسی کو سمجھانا، کسی کی اصلاح کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. لہٰذا اب ہم جب تک یہاں پر ہیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم کسی طرح سے مثلا زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس سلسلے میں سپورٹیو ہو. ایک طرف تو مثلا فرض کریں کہ وائف اگر یہ کہتی ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، اور واقعاً بھی ظلم ہو رہا ہے، اور پھر شوہر بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، میں نے کئی جگہ پر دیکھا ہے اگر شوہر اس کا ساتھ دے رہا ہے تو پھر بھی حالات جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال میں اب بھی یہی کہوں گا کہ آئیڈیل ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سیپریٹ جگہ لے سکتے ہیں، گھر لے سکتے ہیں، قریب لے سکتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کا خیال بھی رکھیں، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنے بیوی بچوں پر بھی جو ہے وہ فوکس بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ بھی سامنے نہیں آ سکتی. السلام علیکم. جزاک اللہ آغا، آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ایکسپلین کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے اس جواب کے ذریعے لوگ سوچیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان مسئلوں کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. Let's move on to the next question. Should I be honest about my past to a prospective nobleman who insists on honesty, even if it may lead to him rejecting me, or should I lie and marry him? کافی بار یہ ہوتا ہے، کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم ہمارے پاسٹ کے بارے میں، جس سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں یا جو رشتہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس لڑکے کو، اس کی فیملی کو سچ بتائیں، ہمارے پاسٹ سے جڑی ہوئی اگر کوئی باتیں ہو تو کیا ہمیں بتانی چاہیے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بتا دیں تو شاید وہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے یا وہ بات آگے نہ بڑھے. اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا ہے سسٹر سیدہ سارہ مہدی رضوی سے، جو کہ گریٹر مینچسٹر سے تعلق رکھتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں سسٹر کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام ہے سارہ رضوی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں ان چینل کا کہ انہوں نے ایک بار پھر مجھے اس بہترین چینل پر جواب دینے کا موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے اس کا سمپل جواب دے گئے. یہ سمپل جواب ہے اس کا کہ سوائے اللہ کے کسی کو ہمارے ماضی کے گناہ، پچھلے گناہ، پاسٹ سنز جاننے کا کوئی حق نہیں ہے. ہمیں کسی کو اپنے پرانے گناہ، ماضی کے جو بھی برائیاں ہیں ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
وہ صرف اللہ اور ہمارے درمیان ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنے آپ کے گناہ دوسروں سے چھپاتے ہیں، صرف آپ اور اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اسی طرح آپ بھی نہیں حق رکھتے کہ کسی کے گناہ کو کھلے عام کسی اور بندے کو بتائیں یا کسی کو گناہ کی وجہ سے رسوا کریں. صحیح. ہاں ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم استغفار کر سکتے ہیں، ہم مغفرت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ہم اپنے لیے جو ہے اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں. تو رہی بات رشتے کی، جب ہم رشتہ کہیں کریں تو آپ کو اپنے پچھلے گناہ یا پچھلی برائیاں بتانے کا کوئی جواز نہیں بنتا، یعنی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم فیوچر ڈسکس کریں، فیوچر کی باتیں کریں، اور یہ پتہ کریں کہ وہ بندہ جب تربیت کی بات آئے گی وہ ازدواجی زندگی میں ایک دینی متقی ایماندار شخصیت کہلانے کے لائق ہے نہیں. صحیح. یہ ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے تو نہیں. اور جھوٹ کی جہاں بات آتی ہے تو جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور اتنا ہے رشتوں میں کہ رشتوں میں غیبت جائز ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یا بندی کہ اس کے اندر کوئی ایسا نقص ہے جو کہ آگے جا کے وہ شخص جو کہ جس کے ساتھ بھی شادی ہو رہی ہے وہ پچھتائے گا، یا وہ نہیں چاہتا کہ ایسی لڑکی ایسا لڑکا ملے اور اس سے یہ بات چھپائی جائے، تو یہ گناہ ہے. تو وہاں غیبت جائز ہے. صحیح. تو پچھلے گناہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، استغفار کریں، اور جھوٹ سے کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہوتا. تو بنیاد دیندار، متقی اور اللہ کو ساتھ لے کے چلیں، اپنی سچائیاں بتائیں. جو ٹکنا ہوگا تو اللہ جس کے ساتھ آپ کی قسمت زندگی ہوگی اللہ اس کو انشاءاللہ مبارک کرے گا، ورنہ کوئی بھی چیز فورسفلی نہیں ہوتی. جزاک اللہ. جزاک اللہ سسٹر، تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین کیا ہے. ساتھ ہی چینل ون کی جانب سے ہم تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جو اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں، ہمارے ویورز کے سوالوں کے جواب ہم تک پہنچاتے ہیں. اسی کے ساتھ ٹیم دا گلوبل اسلامک ویو کو دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.